حسین کے کسی گھر والے کی ایک وقت کی نماز چھوٹی؟ پیچھے والے ہی بولے کسی وقت کی نماز چھوٹی؟ اور ہم کتنی پڑھ رہے ہیں پکے حسین؟ ہاں، جب محرم کا جلوس نکلے گا رومال لیں گے خوب یوں کر کے گھمائیں گے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ناچے گا گاگا، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑے گا، مگر ہے پکا حسین صاحب۔ تو غور کریں یار، توجہ کریں، میری بات غلط تو نہیں ہے؟ غلط ہے آپ میرے منہ پہ کہنا۔ حسین اور حسین کے گھر والے کئی دن سے بھوکے پیاسے، ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ حسین تو حسین، حسین کے بچوں کی عبادت کا عالم یہ تھا، پوری رات قیام، پوری رات رکوع، پوری رات سجدے، پوری رات پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں درود پڑھنا۔ یزیدی تو محرم کی 9 تاریخ میں ہی حسین سے جنگ کرنا چاہتے تھے، مگر حسین نے کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو، ہم آج آپ سے لڑنا نہیں چاہتے۔ اور ایک بات اور واضح کر دوں، حسین کربلا میں لڑنے نہیں گئے تھے، حسین کربلا میں لڑنے نہیں گئے تھے۔ آج بہت سارے لوگ ظالم بدبخت یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین اور یزید کی لڑائی معاذ اللہ اقتدار کی لڑائی تھی۔ حسین اور یزید کی لڑائی جو تھی معاذ اللہ وہ حکومت اور سلطنت کی لڑائی تھی۔ میں کہتا ہوں اے ظالموں سنو، میرے آقا حسین کربلا میں لڑنے نہیں گئے تھے۔ آپ کہو کہ سید صاحب کوئی ثبوت ہے، کوئی پروف ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی برہان ہے کہ حسین کربلا میں لڑنے نہیں گئے تھے؟ آپ مجھے بتائیں، اگر حسین کربلا میں لڑنے جاتے تو کیا اپنے ساتھ اپنی بہن سیدہ زینب کو حسین لڑائی میں لے جاتے؟ اگر حسین کربلا میں لڑنے کے لیے جاتے تو کیا اپنے 6 ماہ کے شیر خوار علی اصغر کو حسین لڑائی میں لے جاتے؟ حسین کربلا میں لڑنے نہیں گئے تھے۔ اگر حسین کربلا میں لڑنے جاتے تو اللہ کیا اپنے ساتھ اپنی بیوی سیدہ شہربانو کو لڑائی میں لے جاتے؟ اپنی بیٹی سکینہ کو لڑائی میں لے جاتے؟ میں کہتا ہوں اے ظالموں ذرا ہوش میں آؤ، اگر میرے حسین کربلا میں لڑنے کے لیے جاتے اور حسین کھڑے ہو کر آواز لگا دیتے کہ اے مسلمانوں آؤ آج ظالموں سے جنگ کرنی ہے، تو حسین کی آواز پہ پوری دنیا کا مسلمان کربلا میں چلا جاتا۔ اور میں تو یہ کہوں گا روئے زمین کے نہیں بلکہ قبر کے اندر جتنے مسلمان تھے سب اپنی اپنی قبروں کو نکل کر میدان کربلا میں حسین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے بھاگ ہو جاتے۔ حسین کربلا میں لڑنے نہیں گئے تھے، حسین کربلا میں اس لیے گئے تھے تاکہ ظلم اور جبر کو جو ہے وہ اس کا پنجہ مروڑ دیا جائے اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا جائے کہ اس دنیا کے اندر اگر کسی کا جھنڈا لہرائے گا تو وہ مدینے والے مصطفیٰ کی شریعت کا جھنڈا ہے۔ حسین کربلا میں ہیں، 3 دن سے پیاسے ہیں، پانی نہیں پیا۔ اللہ ایک وقت ایسا بھی آیا المختصر کہ سیدہ زینب جو تھی وہ اپنے لخت جگر نور نظر علی اصغر کو امام علی مقام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئیں اور عرض کرتی بھائی حسین ان ظالم یزیدیوں سے جا کر کہو کہ ان کی دشمنی ہے تو ہم سے ہے، اس 6 ماہ کے شیر خوار بچے سے ان کی کیا دشمنی ہے؟ اور سیدہ زینب نے اصرار کیا کہ بھائی حسین میرے اس بچے کو یزیدیوں کے پاس لے کر جاؤ اور ان سے کہنا کہ اے یزیدیوں اگر آج تم نے زینب کے بھتیجے علی اصغر کو پانی پلا دیا تو حسین کی بہن زینب تم سے یہ وعدہ کرتی ہے کہ کل قیامت میں نانا جان کے دستے مبارک سے میں انہیں کوثر کے جام پلاؤں۔ سیدہ زینب بار بار اصرار کر رہی ہیں، میرے حسین فرماتے ہیں بہن زینب یہ یزیدی بڑے ظالم ہیں، بڑے جابر ہیں، یہ میری بات نہیں سنیں گے۔ مگر جب سیدہ زینب نے بار بار اصرار کیا تو امام عالی مقام نے میرے آقا حسین نے اپنے بیٹے اصغر کو گود میں لیا، یزیدیوں کے پاس پہنچے اور کہا یزیدیوں دیکھو یہ میرا 6 ماہ کا شیر خوار علی اصغر ہے، اس سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، اس سے یزید کی کوئی دشمنی نہیں ہے، لہٰذا تم میرے بچے کو پانی پلا دو۔ اگر آج تم نے میرے بچے کو پانی پلا دیا تو حسین تمہیں معاف بھی فرما دے گا اور حسین تم سے وعدہ کرتا ہے کہ قیامت کے دن نانا جان کے دستے مبارک سے تمہیں کوثر کے جام پلائے گا۔ کوئی یزیدی نہیں بولا، یزیدی خاموش ہیں،
میرے حسین کہتے ہیں یزیدیو حسین کے بیٹے اصغر کو پانی نہیں دیتے ہو مت دو، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے نواسے کو پانی پلا دو۔ کوئی یزیدی نہیں بولا۔ حسین کہتے ہیں یزیدیو نبی کے نواسے کو پانی نہیں دیتے ہو مت دو، تو مولا کائنات علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے پوتے کو پانی دے دو۔ کوئی یزیدی نہیں بولا۔ حسین فرماتے ہیں یزیدیو خاتون جنت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ زاہدہ راکعہ عابدہ ساجدہ کے نور نظر کو پانی پلا دو۔ کوئی یزیدی نہیں بولا۔ حسین فرماتے ہیں ظالمو زینب کے بھتیجے کو پانی پلا دو۔ کوئی نہیں بولا۔ حسین نے فرمایا یزیدیو سیدہ شہربانو کے بیٹے کو پانی دے دو۔ کوئی نہیں بولا۔ آخر میں پھر میرے حسین نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے۔ حسین فرماتے ہیں یزیدیو یہ مت سمجھنا حسین تم سے پانی مانگنے آیا تھا، یہ مت سمجھنا حسین تم سے پانی مانگنے آیا تھا۔ ایک یزیدی کہتا ہے حسین ابھی تو پانی مانگ رہے تھے، ابھی تو کہہ رہے تھے حسین کے بیٹے کو پانی دے دو، اب کہتے ہو حسین پانی مانگنے نہیں آیا تھا۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں یزیدیو سنو حسین پانی مانگنے نہیں آیا تھا، حسین تو اتمام حجت قائم کرنے آیا تھا، حسین تو تمہارا بہانہ مٹانے آیا تھا۔ ایک یزیدی کہتا ہے حسین کون سا بہانہ، کس بہانے کی بات کرتے ہو؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حسین اے یزیدیو سنو جب قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا، رب فرمائے گا اے یزیدیو تم ظلم میں جبر میں تشدد میں اتنی آگے بڑھ گئے تھے کہ تم نے حسین کے 6 ماہ کے شیر خوار علی اصغر کو بھی پانی نہیں دیا، تو تم کہہ دیتے مولا اگر حسین اپنے بیٹے کو لے کر آتے تو ہم پانی پلا دیتے، لہذا حسین اپنے بیٹے کو لے آیا ہے، تم نے پانی پلانے سے انکار کر دیا ہے، حسین نے تمہارے اس بہانے کو بھی مٹا دیا ہے۔ اتنا میرے آقا حسین نے فرمایا ایک ظالم ایک بدبخت جس کا نام ہرملا تھا، اس نے تیزاب میں بجھا ہوا تیر اٹھایا اور ظالم نے وہ تیر مارا جس تیر سے جانوروں پر وار کیا جاتا تھا، جانوروں پر حملہ کیا جاتا تھا، 3 منہ والا تیر تیزاب میں بجھا ہوا اس بدبخت نے ایسا مارا جو علی اصغر کے حلقوم کو چیرتا ہوا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد مبارک میں آ کر لگا۔ اللہ اللہ آپ ذرا غور فرمائیں، توجہ کریں، جب میرے حسین کے بیٹے اصغر کے حلقوم میں تیر لگا ہوگا حسین کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، حسین کو کتنا درد ہوا ہوگا، مگر آقا حسین کے صبر و تحمل کو سلام، حسین کی صبر و رضا کو سلام، حسین کے صبر و استقلال کو سلام۔ اللہ اللہ اپنے بیٹے اصغر کے حلقوم سے تیر نکالا، خون کی پھوار نکلی۔ اللہ اللہ میرے آقا حسین اصغر کی آنکھوں میں دیکھ رہے، اصغر حسین کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے روح قفس سے ان صحیح سے پرواز کر چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تو یہی کہوں گا، میں عالم تصور میں میرے آقا حسین نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا پروردگار عالم اگر تیری رضا اسی میں ہے کہ میں اپنے ایک ایک بچے کو ایک ایک جانثار کو تیری بارگاہ میں قربان کرتا چلا جاؤں تو مولا تیرا بندہ حسین بھی تیری رضا میں راضی ہے۔ یہ تو ایک اصغر ہے، پروردگار عالم اگر تو مجھے کروڑا اصغر عطا کرے تو میں ایک ایک کر کے سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے کئی دن تک کئی مہینے تک ہمیں جو ہے کھانا اچھا نہیں لگتا، اٹھنا اچھا نہیں لگتا، بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، حسین کے صبر و تحمل کو سلام۔ اپنے بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا کے حسین لاتے ہیں۔ اللہ اللہ عباس علمبردار کو اپنے کاندھوں پہ لے کر حسین آئے، اور محمد کے تڑپتے ہوئے لاشوں کو حسین نے اٹھایا ہے، قاسم بن حسن کی لاشیں کو حسین نے اٹھایا ہے، علی اکبر کی لاشیں کو حسین نے اٹھایا ہے، اپنے 72 رفقا کے لاشیں کو میرے آقا حسین نے اٹھایا ہے۔ جب علی اصغر کے لاشے کو خیمے میں لے کر حسین آئے تھے سیدہ زینب نے عرض کیا تھا بھائی حسین کیا میرے بچے کو پانی مل گیا ہے؟ حسین نے ارشاد فرمایا بہن زینب سنو پانی تو نہیں ملا ہے مگر کوثر کے جام کا مالک بن کر آیا ہے۔ اتنا سننا تھا سیدہ زینب کی چیخ نکل گئی۔ حسین فرماتی ہیں بہن زینب سنو آپ عورت ہو، عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ بہن زینب کہیں ایسا نہ ہو آپ کی آواز کسی غیر محرم
زینب کے کانوں سے ٹکرا جائے. اللہ اللہ، ایک آج ہم ہیں، ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہے. ہمارے یہاں پہ منگنی کا پروگرام ہو، عقیقے کا پروگرام ہو، شادی کا پروگرام ہو، ہماری مائیں بہنیں ہیئر اسٹائل بناتی ہیں، فل میک اپ کرتی ہیں، ٹائٹ لباس پہنتی ہیں، جسم کے تمام اعضاء اس لباس میں ظاہر ہوتے ہیں. اس سے زیادہ میری زبان ادب کچھ کہنے کی ہمت و جسارت نہیں رکھتی. ہماری مائیں بہنیں بے پردہ ہو کر میک اپ کرنے کے بعد غیر مردوں کے سامنے گھومتی ہیں. ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں. اے میرے بھائیو یہ بتاؤ اس وقت ہماری غیرت کہاں چلی جاتی ہے جب ہماری ماں بہنیں بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، کماتے بہت ہیں مگر ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی. ارے جس کی جوان بہن، جوان بیٹی بے پردہ ہو کر گھوم رہی ہو، کیا اس کے گھر میں اللہ کی رحمت و برکت ہوگی؟ حسین اپنی بہن زینب سے کہہ رہے ہیں، بہن زینب زور سے آواز مت نکالنا، زور سے مت رونا، کہیں ایسا نہ ہو کسی غیر مرد کے کانوں میں تمہاری آواز ٹکرا جائے. اللہ اللہ، میری مائیں بہنیں گھروں میں سن رہی ہوں گی. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، سیدہ زینب کا واسطہ دے کر عرض کروں گا، اے میری بہنوں، شادی کا موقع ہو، کوئی بھی خوشی کی تقریب ہو، ہر حال میں پردے میں بیٹھنا، قرآن پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، پیغمبر اعظم پہ درود پڑھنا. میرا وجدان بولتا ہے آج کے اس پرفتن دور میں جب کوئی بہن بیٹی گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھے گی، اللہ کی رحمت کے فرشتے عرض کریں گے پروردگار عالم، نگری کی سرزمین ہے، شادی کا ماحول ہے، بہت ساری عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، مگر اسی شادی میں، اسی فنکشن میں، اسی پروگرام میں تیری ایک بندی ایسی ہے مولا جو پردے میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی ہے. وہ فرمائے گا اے فرشتوں، میں اپنی اس بندی سے راضی ہوں، تم قیامت کے دن کے لیے گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے پردے کی برکت سے اس کے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا. مگر نہیں، ہم شکایتیں بہت کر رہے ہیں، بولے یار مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے. اور کوئی بات بگڑ جاتی ہے اور کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر چوراہوں پہ ذکر ہوگا اس کا. یہ نہیں کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے، اللہ سے دعا کریں. بھئی حالات کون بدلے گا؟ آپ بدل لو گے حالات یا میں بدل سکتا ہوں حالات؟ ہاں، حالات بدلنے والا کون ہے؟ ہاں. تو ہم جب اللہ سے مانگیں گے نہیں، دعا ہی نہیں کریں گے تو پھر ہمارے حالات بدلیں گے کیسے؟ جمعے میں جاتے ہو، وہ بھی ٹائم دیکھیں گے کب جماعت کا ٹائم ہے، سنتوں کا ٹائم مل جائے بس. اور بھیا ہم بعض تو ایسا آتا ہے کہ ہم 4 رکعت نہیں پڑھ پاتے، حضرت یہ 12 پڑھ کے آتا. پتہ نہیں کتنی اسپیڈ سے پڑھتا اللہ کا بندہ. ایک صاحب سے پوچھ لیا کسی مولانا نے، بولے بھائی بہت تیز نماز پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو تم یہ بتاؤ، قیام میں نیت باندھ کے کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت سبحانہ پڑھتا ہوں، الحمد شریف پڑھتا ہوں اور قل پڑھتا ہوں. بولے یار بتا تو صحیح ہے، پڑھا تو یہی جاتا. بولا اچھا پڑھ کے بتا. اس نے نیت کری اللہ اکبر، بولا سبحانہ الحمد قل اللہ اکبر. بولے بھائی تو پڑھ لیتا ہوگا. یہ ہماری قوم کی حالت ہے. اگر کسی فلم میں کوئی ایکٹر اپنی ناک کٹا کے آ جانا تو میری قوم کا نوجوان اپنی ناک کٹا لینا. محرم کا مہینہ آ رہا ہے تو حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بس آپ مجھے یار یہ بتائیے، ہم نے تھوڑا سا حلیم بنا لیا، تھوڑی سی بریانی بنا لی، اس میں نیاز کرا دی اور ہم سوچ رہے ہیں پورا سال کے لیے بے فکر ہو گئے، ہم نے حسینیت کا حق ادا کر دیا. یار ظالموں کے خلاف آپ نہیں بولو گے تو کون بولے گا؟ آپ چہروں پہ داڑھی نہیں رکھو گے تو کون رکھے گا؟ آپ نمازیں نہیں پڑھو گے تو کون پڑھے گا؟ آپ سچ نہیں بولو گے تو کون بولے گا؟ آپ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے آپ مجھے اپنا بھائی، اپنا بیٹا سمجھ کے میری گفتگو پہ عمل کر لیں. حالات تب تک نہیں بدلتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ جب تک کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے. حسین اپنے بیٹے اصغر کے لاشے کو لے کر خیمے میں آئے. سیدہ زینب نے عرض کیا بھائی حسین کیا میرے بیٹے اصغر کو پانی مل گیا؟ حسین نے فرمایا بہن زینب پانی تو نہیں ملا ہے مگر کوثر کے جام کا مالک بن کے آیا ہے. سبحان اللہ، اتنا سننا تھا. سیدہ زینب کی چیخ نکل گئی. حسین نے فرمایا بہن زینب زور سے مت رونا، آپ کی آواز کا بھی پردہ ہے، کسی غیر محرم کے کانوں سے آپ کی آواز نہ ٹکرا جائے. یہی تک نہیں، پھر سیدہ زینب مچل گئی. مچل کر عرض کرتی ہیں بھائی حسین ان ظالموں نے میرے بیٹے اصغر کے حلقوم میں تیر مار دیا، آپ خاموش ہو کچھ بولتی نہیں ہو. بھائی حسین ان ظالموں نے اون محمد کو شہید کیا، آپ خاموش، آپ کچھ نہیں بولے. اے بھائی حسین ان ظالموں نے میرے بھائی عباس نمبر
نمبردار کے بازو قلم کر دیے. آپ خاموش رہے, آپ کچھ نہیں بولے. بھائی حسین, انہوں نے آپ کے دوست حبیب ابن مظاہر کو شہید کر دیا, آپ خاموش, آپ کچھ نہیں بولے. ہم کئی دن سے بھوکے پیاسے ہیں, آپ خاموش ہیں, کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اے بھائی کچھ تو بولو, کچھ تو فرماؤ, کچھ تو کہو. آخر میں میرے حسین نے فرمایا تھا, بہن زینب میں کیا بولوں, میری طرف سے اللہ کا مقدس قرآن بول رہا ہے. زینب میں کیا کہوں, میری طرف سے قرآن بول رہا ہے. ان اللہ مع الصابرین. زینب سنو, وہ جابر ہے, جب کر رہے ہیں, ہم صابر ہیں, صبر کر رہے ہیں. وہ جابر ہیں, جب کر رہے ہیں, ہم صابر ہیں, صبر کر رہے ہیں. آج ہمیں کتنا صبر ہے بھئی؟ کربلا ہمیں صبر ہی تو سکھاتا ہے. اتنا صبر نہیں ہے. اگر باپ نے کوئی بات بچے کو بول دی تو 1 منٹ کا صبر نہیں کرے گا, باپ کو 2 سنا دے گا. مگر ہے پکا حسینی, حسینیت میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. حسین نے صبر کیا نا کربلا میں, کیا نہیں کیا؟ اگر حسین چاہتے, میں نے بتایا نہیں ابھی آپ کو پہلے, اگر حسین کربلا میں کھڑے ہو کر آواز لگا دیتے تو تمام روئے زمین پر جو لوگ تھے وہ تو کربلا میں پہنچ ہی جاتے, اس کے ساتھ ساتھ قبروں سے لوگ اٹھ کر آ جاتے, اور جو عالم ارواح میں تھے وہ بھی آ جاتے. لیکن میرے آقا حسین نے صبر کیا اور اللہ کی رضا میں راضی رہے. یہیں تک نہیں, پھر ایک وقت وہ بھی آیا جو خود حسین میدان کربلا میں پہنچ گئے اور عمر بن سعد سے کہا, ابن زیاد سے کہا, اے ظالم, ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. کیا تو مجھے پہچانتا نہیں ہے؟ پہچان لے, میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہے, الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اے عمر بن سعد سن, میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا ہے, احب اللہ من احب حسینا. اے اللہ تو حسین سے محبت فرما, اور جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت فرما. اے یزیدیوں سنو, کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ کیا تم میرے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھتے؟ یزیدی خاموش ہے. میرے آقا حسین فرما رہے ہیں, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہے, حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اے یزیدیوں سنو, میں وہی حسین ہوں. سرکار نے فرمایا, ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات مومنا. جس نے میری آل سے, میری اہل بیت سے, جس نے میری اطرت سے, جس نے میری اولاد سے محبت کی اور وہ اسی محبت میں مرا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا. اے ظالموں سنو, ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات شہیدا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, جس نے میرے اہل بیت سے, میری آل سے, میری طرف سے محبت کی اور وہ اسی محبت میں مرا تو اللہ اسے شہید کا مرتبہ عطا فرمائے گا. اور اے یزیدیوں سنو, آقا نے ارشاد فرمایا, ومن مات علی بغض آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماتا کافرہ. جس نے میری اولاد سے بغض کیا اس کا خاتمہ کفر پر ہونے کا خطرہ. اے یزیدیوں, کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میرے آقا حسین اتمام حجت قائم کر رہے ہیں. مختصر سا خطبہ دیا, مگر ان یزیدیوں نے کہا, اے حسین, عمر بن سعد بولا, ابن زیاد بولا, حسین ہم تمہاری تقریر سننے نہیں آئے ہیں, ہم تمہارا باز و نصیحت سننے کے لیے نہیں آئے ہیں. اگر تم یزید کی بیعت قبول کرتے ہو تو کرو, ورنہ ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. میرے آقا حسین نے فرمایا, اے عمر بن سعد, اتنا تو سن. ابن زیاد, تو یہ تو سمجھ, کون یزید؟ وہ یزید وہ ہے جب مکے حج کرنے کے لیے آیا تھا تو اپنے ساتھ مٹکوں میں شراب بھر کے لایا تھا. معاذ اللہ, جب یہ مدینہ منورہ پہنچا تھا تو مٹکوں سے شراب پی پی کے نشے میں پڑا رہتا تھا. میں نے اپنے آنکھوں سے اسے شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اللہ, میں اس شرابی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیسے دے دوں؟ اور آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو بیئر پہ بیئر کے پیگ لگا رہے ہیں, گٹ کے چلے جا رہے ہیں. ان سے کہو بھئی شراب ہے تو کیا کہا, سید صاحب وہ شراب تھوڑی ہے, وہ تو جو کا ستو ہے. میں نے کہا اچھا بھئی, معقولات و منقولات کی جتنی کتابیں ہیں علماء نے ہمیں پڑھائی ہیں, ہم اور بچوں کو پڑھاتے ہیں, تو ہمیں سمجھا رہا, اگر شراب کا نام بدل کے بیئر رکھ لو گے تو وہ حرام ہی رہے گی. اور کتنے لوگ تو شراب, چرس, افیم, گانجا, کوئی گناہ ایسا بچا ہوا نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں نہ پایا جاتا ہو.
میرے بھائی ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، ہم سب ایک ایک لمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جب موت آئے گی نا، موت آئے گی، موت کا معاملہ کوئی آسان نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان کی روح نکلتی ہے نا تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اس لیے کہ جس طرف سے روح نکلتی ہے یہ اس طرف دیکھتا ہوا رہ جاتا، سرکار فرماتے ہیں۔ اور جب انسان کی روح نکلتی ہے نا، بعض مرتبہ مٹھیاں بند ہو جاتی ہیں، پیر اگڑ جاتی ہیں، آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھنے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا تو اس کا خاتمہ ایمان پہ کر دے، بآسانی اس کی روح کو اس کے جسم سے نکال لے۔ دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ایک ہم ہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے، ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا، چغلی غیبت ہم کرتے ہیں، ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا، بے حیائی ہمارے گھروں میں موجود ہے، ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا۔ آؤ اپنی زندگی کے اندر انقلاب لاؤ، گناہوں سے توبہ کرو، اور دنیا والوں کو یہ چیلنج کر دو، اے دنیا والے ہمیں تم سے محبت نہیں ہے، ہمیں تو کربلا کے حسین سے محبت ہے۔ میرے آقا حسین نے مختصر سا خطبہ دیا، سمجھایا یزیدیوں مان جاؤ، لیکن یہ یزیدی نہ مانے۔ آخر کار ان یزیدیوں نے حسین پہ حملہ کر دیا۔ اس وقت جنگ کا دستور یہ تھا کہ ایک کے مقابلے میں ایک آتا تھا، تو یہ تو سارے اصول شروع سے توڑتے چلے آ رہے تھے۔ اب حسین کے مقابلے میں جو آیا، اس نے حسین کے اوپر جب تلوار سے وار کیا تو حسین نے اس تلوار کے وار کو اپنی ڈھال پر روک لیا، پھر حسین نے جب وار کیا تو ایک ہی وار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ دوسرا آیا، وہ بھی واصل جہنم، جو بھی آتا گیا وہ واصل جہنم ہوتا گیا۔ اب یزیدی بولے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک تاریخ ایسی بھی رقم ہو جائے کہ علی شیر خدا کے شیر نے کربلا کے میدان میں 22,000 یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ المختصر آخر میں ابن زیاد بولا، عمر بن سعد بولا، ساتھیوں حسین سے تلوار کی لڑائی بند کر دو، حسین کو ٹارگٹ کرو، حسین کو بیچ میں لے لو اور چاروں طرف سے حسین پر تیر برسانے شروع کر دو۔ ان ظالموں نے حسین کو ٹارگٹ کیا، چاروں طرف سے حسین کے اوپر تیر برسائے گئے۔ ایک ظالم نے ایسا تیر مارا جو حسین کی پیشانی میں آ کے لگا۔ اللہ غور کرنے کی بات یہ ہے، یہ حسین کی وہ پیشانی ہے جسے مصطفیٰ نے چوما تھا، یہ حسین کی وہ پیشانی ہے جسے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی ذو النورین، مولا علی مشکل کشا نے چوما تھا، یہ حسین کی وہ پیشانی ہے جسے خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے چوما تھا۔ غور کریں، توجہ فرمائیں، جب ان ظالموں نے حسین کی پیشانی میں تیر مارا ہوگا، میرے آقا کی روح کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی ذو النورین، مولا علی مشکل کشا کی روح پاک کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ ان ظالموں نے ایک نہ سوچی، پھر میرے آقا حسین نے اس تیر کو اپنی پیشانی سے کھینچا، زمین پر پھینک دیا۔ حسین جب گھوڑے پر تھے یہ حالت قیام کی تھی، حسین جب گھوڑے سے نیچے آ رہے تھے یہ حالت رکوع کی تھی۔ جیسے ہی حسین زمین پر آئے، شمرلین آگے بڑھا، خولی آگے بڑھا، سنان آگے بڑھا۔ ان ظالموں نے کہا ساتھیوں موقع اچھا ہے، حسین سجدے میں ہے، اسی وقت حسین پر حملہ کر دو۔ اس شمرلین نے آقا حسین کے گلے پر خنجر چلانا شروع کر دیا۔ کسی شاعر نے یہ منظر کشی کی، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گرا نہیں ہے، عدو کے سر پہ تیغ توڑے، حسین سجدے میں جا کے بولے مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے، مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے، مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ ان ظالم یزیدیوں نے حسین کو حالت سجدہ میں شہید کر دیا، اور ایسا خنجر سے حسین کے جسم پاک پر بار بار وار کیا گیا، حسین کے جسم مبارک کو الگ کر دیا، سر مبارک کو الگ کر دیا۔ یہیں تک نہیں ہے، تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے بعد ایک یزیدی آگے بڑھتا ہے جو میرے آقا حسین کے امامے کو چرا کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ ایک یزیدی آگے بڑھا، اس نے تلوار کو لے لیا۔ ایک اور بدبخت آگے بڑھا، اس نے دیکھا کہ امام علی مقام اپنی انگشت مبارک میں انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، تو اس ظالم نے انگوٹھی جب نکالی تو اس طرح سے کھینچا نہیں بلکہ اس نے انگشت مبارک کو کاٹا، معاذ اللہ، پھر اس کے بعد انگوٹھی نکالی۔ اس کے بعد حسین کے جسم پاک پر جو لباس تھا، ایک یزیدی نے اس لباس کو اتار دیا۔ اللہ، پھر اس
اس کے بعد حسین کے جسم پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا، تمام ہڈیوں کو توڑ دیا گیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ حسین کے گھر والوں کے خیمے کو آگ لگائی گئی۔ ایک ظالم سیدہ سکینہ کی طرف بڑھتا ہے اور وہ ان کے کان کی بالی کو کھینچنا چاہتا تھا۔ سیدہ سکینہ نے کہا، اے ظالم، کیا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ اس بدبخت نے کہا تھا کہ تیرے باپ حسین کے ساتھ دیکھ ہم نے کیا معاملہ کیا، تو اب بھی اپنے بابا حسین کا نام لے رہی ہے۔ اس ظالم نے سیدہ سکینہ کے چہرے پر تماچا مارا اور جب بالی کو کھینچا تو سیدہ سکینہ کے کان سے خون بہنے لگا، چہرہ خون آلود ہو گیا۔ سیدہ زینب نے جب یہ منظر دیکھا تو دوسرے کان کی بالی اتار کر اس ظالم کو دے دی۔ خیموں کو آگ لگا دی گئی، سید زادیوں کو زنجیروں سے اور رسیوں سے باندھ دیا گیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ پھر ایک یزیدی نے حسین کے کٹے ہوئے سر کو نیزے کو چڑھا لیا۔ یزیدی سمجھ رہے تھے ہم نے حسین کے سر کو کاٹ دیا، حسین مر گئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن جب ان یزیدیوں نے حسین کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر اٹھایا تو حسین کے کٹے ہوئے سر نے قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دی، سبحان اللہ۔ حسین کٹے ہوئے سر سے قرآن پڑھ کر دنیا والوں کو یہ بتا رہے تھے، اے دنیا والوں دیکھ لو، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اچھا ایک چیز آپ مجھے بتائیں، صبر کس کے پاس ہے کربلا میں؟ نماز کس کے پاس ہے کربلا میں؟ قرآن کس کے ساتھ ہے کربلا میں؟ اور ہم کتنا پڑھ رہے ہیں؟ نہ صبر ہمارے پاس، نہ نماز ہمارے پاس، نہ قرآن کی تلاوت ہمارے پاس۔ امام حسین نے ہمیں یہ درس دیا کربلا سے کہ کیسی بھی پریشانی کیوں نہ آ جائے، بچوں کو قربان کرنا پڑے کر لینا، بھوکا رہنا پڑے رہ لینا، پیاسا رہنا پڑے رہ لینا، بھائی کا لاشا اٹھانا پڑے اٹھا لینا، مگر کسی بھی حال میں صبر، قرآن اور نماز کے دامن کو مت چھوڑنا۔ ختم کر لیں؟ اچھا درود پاک پڑھ کر سنائیں، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر اور اچھا کہ تو صبر بھی کر کے دکھایا حسین نے، نماز بھی پڑھ کر دکھائی اور قرآن کی تلاوت کر کے بھی دکھائی۔ حسین کٹے ہوئے سر سے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ رہے تھے اور ہم نے قرآن کو جو ہے جزدان میں لپیٹا اور لپیٹ کے تاپوں کی زینت بنا دی۔ نیوز چینل روز دیکھیں گے مگر قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، پیپر روز پڑھیں گے مگر قرآن کی تلاوت میرے بھائی زیادہ بھی نہیں، بعض تو جس نے قرآن پڑھا نا بس تیجے 10ویں 20ویں یا رمضان میں کھول کے دیکھ لیتا، باقی پورا سال ہی سے پتہ نہیں ہے کیا ہو گیا۔ اگر ابا کہتے ہیں اللہ قرآن پڑھ لے گا، تمہیں یہی پڑھی رہے، اماں سمجھا رہی ہے بیٹا قرآن پڑھ لے گا، پڑھ لوں گا، اور بعض تو الٹے جواب دیتی ہے بچے، معاذ اللہ۔ میرے حسین کٹے ہوئے سر سے نیزے پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ۔ حسینیوں اگر ہم بھی قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ کیا ہمیں عزت نہیں ملے گی؟ کیا ہم قرآن پڑھیں گے ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہوں گی؟ کیا ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں بیماریوں سے شفا نہیں ملے گی؟ یقیناً اگر ہم نے قرآن کو گھر میں زیادہ بھی نہیں، ایک رکوع صبح ایک رکوع شام پڑھ کے دیکھ لو، پھر دیکھنا کس قدر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مومن باوضو ہو کر قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اسے سنتے ہیں اور محبت میں فرشتے اپنے لبوں کو قرآن پڑھنے والے کے لبوں سے ملا دیتے ہیں۔ فرشتے کا لب اگر آپ کے لب سے ٹچ ہو گیا تو کیسی بھی بیماری ہو دور ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ارے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اچھا کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں تو اللہ فضل فرمائے گا، ہم نے سب کچھ سیکھ لیا مگر قرآن پڑھنا نہیں آیا، الف سے لے کے یہاں تک کہ حرف ہمارے یاد نہیں تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ باتیں میں نے جو ہے شہدائے کربلا کا ذکر کرتے کرتے اس کے ذمن میں عرض کر دی، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے۔ ہم سنتے بہت ہیں، عمل ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ پھر ان ظالموں نے امام زین العابدین کو معاذ اللہ باندھ کر، آپ نے سنا ہوگا ایک جانور پہ جو تھا وہ رکھ دیا، آپ کی طبیعت علیل تھی۔ پھر یہ ظالم حسین کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پہ ٹانگ کے لے کے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عیسائی راہب نے دیکھا کہ یار بڑی حسین و جمیل
اور نورانی شکل و صورت والا شخص ہے جس کے سر کو کاٹ کے ان ظالم یزیدیوں نے نیزے پہ چڑھا لیا. وہ قریب آیا، قریب آ کر یزیدیوں سے بولا یزیدیوں یہ سر مبارک کس کا ہے؟ ایک یزیدی نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ حسین کا سر ہے. کہا کون حسین؟ کہا حسین ابن علی. کہا ظالموں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے نواسی کے ساتھ تم نے ایسا معاملہ کیا؟ اس نے جب ملامت کی تو ان ظالموں کو شرم پھر بھی نہیں آئی. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ایک رات کے لیے یہ سر مبارک آپ مجھے دے دو. انہوں نے دینے سے انکار کیا. وہ عیسائی راہب سمجھ گیا تھا کہ انہوں نے دولت کے چکر میں، دنیا کی درہم و دینار کے چکر میں امام حسین کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. اس نے چند درہم کا انہیں لالچ دیا، انہوں نے اس سے وہ درہم لیے اور حسین کے سر مبارک کو اس عیسائی راہب کے حوالے کر دیا. اللہ اللہ، اس عیسائی نے حسین کے سر مبارک کو محبت سے لیا، اپنے گرجا کے اندر پہنچا، ایک اونچے مقام کو صاف کیا، ریشمی کپڑا بچھایا، اس پہ حسین کے سر مبارک کو رکھ دیا، داڑھی مبارک کو صاف کیا، گیسو مبارک کو صاف کیا، اچھی قسم کا عطر لگایا اور سامنے جا کر بد دیوانہ انداز میں حسین کے سر مبارک کی زیارت کرنے لگا. حسین کے رخ زیبا کی زیارت کر رہا تھا. یہ کہتا ہے رات کا ایک حصہ گزر گیا، میں حسین کے چہرے مبارک کو دیکھ کر زارو قطار رو رہا تھا. اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ حسین کے سر مبارک سے ایک نور نکلا اور میرے گرجا کی چھت کو چیرتا ہوا آسمان سے جا ملا. یہ کہتا ہے میں حیران تھا، حسین کے سر مبارک سے نور نکلا، آسمان سے جا ملا، اور یہ کہتا ہے اس نور کی روشنی میں نے اللہ کی نوری مخلوق کو ملاحظہ کیا. اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے تھے جو حسین کے رخ زیبا کی زیارت کر رہے تھے، بے شمار فرشتے نازل ہو رہے تھے. جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو پکار اٹھا، حسین میں مان گیا ہوں، آپ سچے ہیں، آپ کا مذہب سچا ہے، آپ کا قرآن سچا ہے، حسین آپ کے نانا مصطفیٰ سچے ہیں، حسین میں آپ کا گواہ بناتا ہوں اور قرار کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کہتا ہے حسین میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اور گواہ بنا کر میں اسلام قبول کرتا ہوں. غور کرنے کی بات یہ ہے، اگر ایک عیسائی، ایک غیر مسلم امام حسین کی محبت میں چند آنسو بہا دے تو اللہ اسے جہنمی سے جنتی بنا دے. ایک غیر مسلم کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرما دے تو ہم تو مسلمان ہیں، اگر کیا ہم حسین کی محبت میں آنسو بہائیں گے تو اللہ ہمیں معاف نہیں فرمائے گا؟ محرم کی 10 تاریخ کو یار اگر کچھ بھی نہیں تھا تو کم سے کم 9-10 کا روزہ رکھ لیا کرو. روزہ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرو پروردگار عالم ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا، اس کا جو ہمیں ثواب ملے ہم جو ہے شہداء کرب و بلا کی بارگاہ میں نظر کرتے اسے حسین کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا کرو. مگر نہیں، اللہ اپنی پناہ میں رکھے. اے نوجوانوں، آج ہمیں اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانے کی ضرورت ہے. حسین کی شان یہ ہے، اپنے تو اپنے، گاندھی جی کو تو جانتے ہو گے، جانتے ہو گاندھی جی نے یہ کہا تھا کہ اگر حسین کی طرح میرے پاس 72 ساتھی ہوتے جیسے حسین کے ساتھی تھے تو میں ہندوستان کو 24 گھنٹے سے پہلے آزاد کرا دیتا. ہاں، ایک غیر مسلم ہمارے آقا حسین کی محبت کے ترانے بڑھ رہا ہے اور ایک آج ہم ہیں صرف تھوڑی دیر کود لیے، پھاند لیے اور جو ہے ادھر سے ادھر گھوم لیے، پھر لیے اور ہم نے سوچا حسینیت کا حق ادا ہو گیا. میرے بھائی، حسین کے اسوہ حسنہ کو پڑھو، حسین کی زندگی کو پڑھو، حسین کی سیرت کو پڑھو اور پھر اس پر عمل کرو. یقیناً ہم جب حسین کا ذکر کریں گے، حسین کو پکاریں گے، آپ سب بڑے خوش قسمت ہیں. ہم نے یہاں پر بیٹھ کر جو یہ ذکر کیا نا، عرش کے رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہوں گے اے حسین تیرے ماننے والے ابھی زندہ ہیں، ننگلی کی سرزمین ہے، فلاں چوک ہے، فلاں چوراہا ہے، فلاں راستہ ہے، تیرے کچھ بندے رات کی تاریکی میں بیٹھ کر اے آقا حسین تیرا ذکر کر رہے ہیں. فرشتوں نے کہا ہوگا اسی بستی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چوراہوں پر بیٹھ کر یوٹیوب پہ سیریل اور موویز دیکھ رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کسی کی بہن بیٹی سے بات کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بستروں میں سو رہے ہیں. فرشتوں نے عرض کیا ہوگا اے حسین مگر اسی بستی نگری کے اندر ایک چوراہے پر تیرے عاشق بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے ہیں. میرا وجدان کہتا ہے اگر حسین کو میرا ذکر کرنا، آپ کا ذکر سننا پسند آ گیا
آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ گھروں میں بیٹھ کر بھی حسین کا ذکر کیا کرو، اپنے بچوں کو حسین کا ذکر سنایا کرو۔ ہاں، اگر جب اپنے بچوں کے سامنے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرو گے تو ہمارے بچوں کے اندر اچھی عادتیں پیدا ہوں گی۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، وہ اس پہ گانے سنے، سیریل دیکھے، موٹو پتلو دیکھے یا کچھ اور دیکھے، وہ جو بھی دیکھنا چاہتا ہم دکھا رہے ہیں، اور جب وہ جوان ہو جاتا ہے نماز نہیں پڑھتا، پھر ہم تعویذوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سید صاحب نماز نہیں پڑھتا تعویذ دے دو۔ اگر ایسا کوئی تعویذ ہوتا، آپ لوگ مجھے بتائیے کہ بے نمازی کو نمازی بنا دے تو میں تو سب کے گلے میں ڈال دیتا، چاہے رات دن ہی کیوں نہ لکھنا پڑتا حضرت، میں تو لکھتا رہتا اور نمازی بناتا رہتا۔ تو میرے بھائی میں تعویذات کا منکر نہیں ہوں، مگر آپ خود سوچیں، توجہ فرمائیں، ہم کہاں تھے یار اور کہاں آ گئے؟ مٹھی بھر مسلمان تھے، پوری دنیا میں چھا گئے، آج پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ہم ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی آتا ہے مسلمان کو آنکھ دکھا کے چلا جاتا ہے، مسلمان کہہ رہا ہے بولنے کا وقت نہیں ہے، خاموش رہنے کا وقت ہے، حکمت سے کام لینے کا وقت ہے۔ میں نے کہا ہاں، جب تو گناہ کرے گا سارے یاری مکاری تیرے اندر آئے گی تو تو بزدل تو ہو جائے گا۔ اگر میرے حسین کربلا میں نہیں نکلتے تو بتاؤ یزید کے مقابلے میں کون جاتا؟ کیا آج کوئی یزید سے بڑا ظالم ہوگا، یزید سے بڑا جابر ہوگا؟ میرے بھائیوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان دنیا کے اندر ڈرنے کے لیے نہیں آیا ہے، مسلمان دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کے لیے آیا ہے۔ نمازیں پڑھو، چہرے پہ داڑیاں رکھو، قرآن کی تلاوت کرو اور حسین سے سچی محبت کرتے رہو، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے۔ ہاں، کون کہتا ہے پانی کو ترستے تھے حسین؟ سچ تو یہ ہے لبے شبیر کو ترسا پانی، یہ امتحان صبر ہے ورنہ حسین ہے، انگلی زمین پر رکھ دیں تو سمندر نکل پڑے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ عدو کے سر پہ تیغ تولے حسین سجدے میں جا کے بولے، مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے سچی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔